الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ محرم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف رحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت کائنات کی تخلیق جو فرمائی، زمین و آسمان اللہ نے بنائے، اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے مہینے کتنے بنائے؟ چاند اور سورج کی گردش کے مطابق 12 مہینے۔ یہ 12 مہینے انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے 4 مہینوں کی۔ ایک مہینہ جو ہے نا، سب سے پہلے محرم کا، پھر رمضان کا مہینہ، رجب کا مہینہ اور ذوالحجہ کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے حرمت والے ہیں۔ تو یہ چونکہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، آج محرم کی 8 تاریخ ہے، محرم کی 8 تاریخ ہے، تو آج کے دن کے مناسبت سے، محرم کی مناسبت سے، اور کل پرسوں آنے والا دن جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے میں تھوڑا تذکرہ مختصر وقت میں بیان کروں گا۔ دیکھیں، محرم کی 1 تاریخ سے شہادتوں کا آغاز ہوا۔ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک لگاتار شہادتیں ہوئی ہیں۔ ان میں محرم کی 5 تاریخ تک اصحاب حسین علیہ السلام ایک کے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ پھر محرم کی 6 تاریخ سے آل رسول کی شہادتوں کا آغاز ہوا، جن میں اہل بیت اطہار کے 19 افراد
اور امام حسین علیہ السلام کو ملا کر 20 افراد نے شہادتیں پائیں. جن کی تفصیل میں چاہتا ہوں تھوڑی سی بیان کروں، یعنی تعداد. ان میں مولا کائنات علیہ السلام کی اولاد، ان کی اولاد کی اولادیں اور ان کے بھائی اور ان کے چاہنے والے اور ان کے بھائی کے اولادیں بھی اس میں شہید ہوئی. یعنی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے شہید ہوئے کربلا میں. ایک کا نام تھا حضرت مسلم بن عقیل، جو کہ میدان کربلا کے آغاز سے پہلے کی شہادت ہوئی، جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ پہنچے تھے. پھر حضرت عقیل کے ایک بیٹے حضرت عبد الرحمن، حضرت عقیل کے 2 بیٹے، ایک امام مسلم اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 شہید ہوئے. پھر ان کے بعد حضرت امام مسلم کے 2 بیٹے جو کربلا سے پہلے کوفہ کے اندر ان کی شہادتیں ہوئی، جنہیں نہر فرات کے قریب ان کے سر قلم کر کے ان کے لاشوں کو نہر فرات میں پھینکا گیا تھا. پھر مولا کائنات مولا مشکل کشا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے 9 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. کتنے؟ 9 بیٹے. کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں نا، اس کے اندر مولا کائنات علیہ السلام کے 9 فرزندان شامل تھے. ایک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، جن کی عمر 56 برس 5 مہینے 5 دن بتائی گئی ہے جب وہ کربلا کے میدان میں موجود تھے. امام علی مقام کی امام حسین بن علی. پھر دوسرے تھے حضرت ابو بکر بن علی، ان کی عمر تھی 39 سال. پھر تیسرے تھے حضرت عثمان بن علی، ان کی عمر تھی 31 سال. پھر چوتھے تھے حضرت عون بن علی. ایک تو اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، اور یہ مولا کائنات کے فرزند تھے جن کا نام عون تھا، حضرت عون بن علی. ان کی عمر بھی 31 سال تھی. حضرت عثمان کی عمر بھی 31 سال تھی، اور حضرت عون کی عمر بھی 31 سال تھی. اور اس میں حضرت جعفر بن علی، ان کی عمر بھی 39 سال تھی. اور پہلے میں نے جو بتایا حضرت ابو بکر بن علی، ان کی عمر بھی 39 سال تھی. پھر چھٹے حضرت عبداللہ بن علی، ان کی عمر 32 سال تھی. پھر ساتویں حضرت عباس علمبردار، جو امام کے قافلے کا علم اٹھائے ہوئے تھے، ان کی عمر تھی 36 سال. پھر حضرت محمد اوسط بن علی، ان کی عمر تھی 37 سال. پھر 9ویں تھے محمد بن علی، یعنی محمد نام والے اس میں 2 ہیں مولا کائنات کے فرزندان، ایک محمد اوسط، ایک محمد بن علی علیہ السلام. ان کی عمر تھی 33 سال. اب 39 سال کے 2 فرزندان ہیں، 31 سال کے 2 فرزندان ہیں، پھر ایک 32 سال، 36 سال، 33 سال، 37 سال، اس طرح کے. یعنی یہ مولا کائنات کے دوسرے جو بیویاں تھیں ان کی اولادیں تھیں. معلوم ہے کہیں یہ نہیں سمجھنا کہ ایک ہی عمر کے تھے بچے کیسا ہوئے. 31 سال کے 2 ہیں، 39 سال کے 2 ہیں، پھر 32 سال کا ہے، 33 سال کا ہے، 36 سال کا ہے، 37 سال کے ہے. تو مولا کائنات علیہ السلام کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی وصیت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علیہ السلام کو تاکید فرمائی تھی کہ اے علی، جب تک فاطمہ حیات ہے تب تک دوسری شادی نہیں کرنا. یہ تاکید تھی. پھر جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے وصال کے ایام قریب آئے تو آپ نے مولا کائنات کو یہ
नसीहत फरमाई थी कि आप मेरे बाद निकाह करेंगे और ज़रूर करना, और एक जंगजू ख़ानदान की औरत से शादी करना। क्या नसीहत करे थे? जंगजू, जो जंग में बहादुर होते हैं, ऐसे नामवर मशहूर जंगजू ख़ानदान की औरत से शादी करना, ताकि जो औलाद होएगी वो जंगजू औलाद पैदा हो। मौलाए कायनात भी शेर खुदा थे, तो इस तरह आपने शादियाँ की तो उनके 8 बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़े थे करबला के मैदान में। कुल मिलाकर मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के 9 फर्जंदान मैदान करबला में शहीद हुए। तो मैं कई मरतबा इस मस्जिद में बयानात के दौरान ये बात बताया हूँ, इस्लाम के किसी भी गोशे को हाथ लगाएं, इस्लाम के किसी भी गोशे पर नज़र दौड़ाएं, अली के फैज़ान के बगैर सब कुछ आधा अधूरा है। अली के फैज़ान के बगैर सब कुछ आधा अधूरा है। इस इस्लाम पर जितना एहसान मौलाए कायनात का है किसी का नहीं है। क्या ये इस्लाम पर जितना एहसान मौला अली अलैहिस्सलाम का है, ना तुम्हारी शरीयत बाकी रहेगी, ना तरीक़त बाकी रहेगी, ना मारिफत, ना हकीकत, कुछ भी नहीं बचेगा अगर मौला अली को अगर हल्का जाने, कम जाने या उन्हें निकालने की कोशिश करें। मौला कायनात के फैज़ान के बगैर कोई गोशा मुकम्मल होता ही नहीं। ये जहन नशीन करने खूब, इस वास्ते बिला वजह नहीं कहा गया। बैठे तो अली, उठे तो अली, जागो तो अली, सो तो लेटे तो अली। अली कुल हैं कुल। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद ये हस्ती है तन्हा मौलाए कायनात जिनका इस्लाम के हर गोशे पर एहसान है। खैर, मैंने बताया 9 बेटे मौलाए कायनात के शहीद हुए। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के 4 फर्जंदान मैदान करबला में शहीद हुए। एक का नाम था हज़रत अब्दुल्ला, इनकी उम्र थी 32 साल। फिर हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी उम्र थी 21 साल। फिर हज़रत उमर बिन हसन, इनकी उम्र थी 28 साल। फिर हज़रत अबू बकर बिन हसन, इनकी उम्र थी 15 साल। 15 साल की उम्र थी। इस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ये 4 फर्जंदान मैदान करबला में शहीद हुए हैं। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 2 फर्जंदान शहीद हुए। एक का नाम था हज़रत अली अकबर, हम शक्ल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनकी उम्र थी 17 साल। यानी दिखाई देने में पूरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह मुकम्मल नज़र आते थे। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली असग़र मशहूर मारूफ है, 6 महीने के थे, 4 महीने के थे, इस तरह रिवायतें हैं। मगर हकीकत में जो मेरे पास किताबचा है, इसके अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इनकी विलादत की तारीख़ लिखी है। शहादत की तो सबको मालूम है। 1 साल 2 महीने 4 दिन इनकी उम्र थी। 1 साल 2 महीने 4 दिन हकीकत में इनकी उम्र थी। इनकी विलादत हुई थी 59 हिजरी में। खैर, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के 2 बेटे शहीद हुए, आउन और मोहम्मद। आउन की उम्र थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 13 साल। हज़रत मोहम्मद की उम्र थी 17 साल। देखिए, कोई 13 साल का बच्चा है, कोई 15 साल का बच्चा है, कोई 17 साल का बच्चा है। फिर इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम के मैंने बताया कि 2 बेटे मोहम्मद और इब्राहिम, ये करबला के आगाज़ से पहले इनकी शहादतें हो चुकी थी। फिर करबला के मैदान में 2 बीवियाँ भी शहीद हुई हैं। एक हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र कल्बी की ज़ोजा, फिर दूसरी हज़रत वहब की बीवी। ये 2 औरतें और करबला के आगाज़ से पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके 2 बेटे, कुल मिलाकर 79 हज़रात
کتنے 79 افراد جو ہے نا یہ کربلا کے واقعے میں جو ہے نا شہادتیں انہوں نے پائی ہیں۔ خیر، آج کا جو یہ دن ہے 8ویں محرم کا، تو آج کے دن 4 شہادتیں جن کی ہوئیں وہ مولائے کائنات علیہ السلام کے فرزندان تھے۔ پھر 9 تاریخ کو بھی محرم کی 9 تاریخ کو 4 حضرات شہید ہوئے ہیں، جن میں حضرت عباس علمبردار بن علی، حضرت محمد اوسط بن علی اور حضرت علی اکبر بن علی اور حضرت ابو بکر بن حسن۔ یہ 4 افراد، 4 حضرات یہ محرم کی 9 تاریخ کو شہید ہوئے، اور محرم کی 10 تاریخ کو 3 شہادتیں ہوئی ہیں۔ ایک امام علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اصغر علیہ السلام اور حضرت محمد بن علی مولائے کائنات کے ایک فرزند حضرت محمد، اور خود امام علی مقام۔ یہ شہادتیں اس طرح 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک ہوئیں، جس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے بتایا۔ اب تھوڑا سا تذکرہ ان 2 حضرات کا بیان کر کے آگے بڑھوں گا۔ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا میدان میں جانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے والد ماجد سے اجازت مانگی کہ ابا حضور مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیں۔ تو آپ نے پہلے تو منع کیا، خوب منع کیا، مگر حضرت علی اکبر علیہ السلام نہیں مانے، کافی اصرار کیا۔ آپ کو اپنے خاندان والوں کا واسطہ دے کر بالآخر اجازت لے کر میدان کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ جب آپ نے ارادہ کیا، اجازت ملی، تو آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر اپنا عمامہ شریف باندھا اور مولائے کائنات کی ذوالفقار حیدری آپ کو عطا کی، اور آپ کو خوب سجا کر گھوڑے پر بٹھایا۔ اب بیٹا جو ہے نا میدان کربلا میں جا رہا ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ دیکھیں، میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ ایک باپ وہ تھا جو مینا کے میدان میں موجود تھا، اللہ کے نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے واسطے مینا کی وادی میں لے گئے تھے۔ جب اپنے بیٹے سے مشورہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو مشورہ پیش کیا، ابا حضور مجھے پیشانی کے بل لٹائیے، کہیں چھری دیکھ کر میری ہمت ٹوٹ نہ جائے، اللہ کا امتحان کہیں آدھا ادھورا نہ رہ جائے۔ آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے، اور کہیں آپ کی محبت پدری یعنی والد کی محبت بیٹے پر اگر یہ آڑ نہ آ جائے، کہیں آپ کا ہاتھ تھرتھرا نہ جائے، اس واسطے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے۔ یہ مشورہ دیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ قربانی کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق باقاعدہ تیار ہوئے گئے مینا میں، مگر کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ہم اللہ کے امتحان میں ناکام نہ ہو جائے، اس واسطے محبت آڑ آنے نہ پائے، کہیں گھبراہٹ ہونے نہ پائے، اس واسطے اپنے چہرے پر پٹی باندھ دیجیے اور مجھے پیشانی کے بل لٹائیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں الٹا لٹا کر چھری چلائے
تو پھر آگے کا معاملہ جو ہونا تھا ہوا، ان کی جگہ دمبا قربان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، میں نے تیری اس قربانی کو قبول کیا، اور وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عظیم، میں نے ایک بہت بڑی عظیم قربانی کے بدلے اس کا فدیہ کر دیا، بدل کر دیا۔ تو وہ قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے پوری ہوئی، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کا صرف بیٹا نہیں کئی بیٹے موجود تھے، ان کے خود کے بیٹے بھی تھے، بھائی کے بیٹے بھی تھے، اور ان کے بھائی لوگ بھی موجود تھے۔ امام عالی مقام کے 8 بھائی جو مولا کائنات کے فرزندان تھے پورے موجود تھے، اپنے خاندان کے ایک ایک بچے کو جو ہے نا امام حسین علیہ السلام خود اجازت دے کر خود گھوڑے پر بٹھا کر ایک کے بعد دیگرے روانہ کرتے، جو گیا اس کا لاش آیا، یہاں پھر نعمل بدل دوسرا کچھ بھی نہیں، جو گیا اس کا لاشا ہی واپس آیا۔ مگر وہ باپ کہاں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، وہ باپ بیٹا کہاں، ان کی قربانی کہاں، اور یہ باپ بیٹا کہاں، ان کی قربانی کہاں؟ کیا کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کانپے، نہ امام حسین علیہ السلام کو ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، نہ ان کے فرزندان کو گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ یزیدی بدبخت ایسے وار کرتے تھے کہ سارا جسم تلواروں سے، نیزوں سے، بھالوں سے، تیروں سے چھلنی چھلنی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر وہ لاشا لوٹایا جاتا تھا، اٹھا کر لایا جاتا تھا۔ تو ایسی حالت دیکھنے کے باوجود وہ کیسی ہمت تھی، اور وہ کیسا امتحان تھا اللہ تعالیٰ نے جو لیا، اور یہ کیسا اس میں کامیاب ہے کس طرح سے۔ تو وہ امتحان کا قربانی کا جانور اچھا رہنا، مضبوط رہنا، چکنا رہنا، وہ کہاں بھی ڈیمیج نہیں رہنا ہے نا، سب مکمل شرائط کے ساتھ تندرست کاٹ کر ذبح کر کے کھا کے جو ہے نا ہمیں قربانی کی یاد منائے۔ کس کی قربانی کی؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ اسماعیل ذبیح اللہ، مگر یہ ذبیح اللہ کیسے، اور ان کی قربانیاں کہاں، اور گائے ذبح کر کے کھانا یا بکرا ذبح کر کے کھانا وہ کہاں؟ حقیقت میں اصل قربانی ہے ہی شہادت کی، محرم کی، عاشورہ کے دن، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے ابراہیم میں نے ایک بہت بڑی قربانی سے اس کا فدیہ کیا، بدل ڈالا بڑی قربانی میں۔ تو خیر حضرت علی اکبر علیہ السلام جب آگے بڑھے تو روایتوں میں آیا ہے حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین یہ دکھائی دینے میں ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں۔ آدھا حصہ امام حسن کا، آدھا حصہ امام حسین کا ملا کر اگر کھڑا کیا جائے تو پورے رسول اللہ کا سراپا بنتا تھا، وجود بنتا تھا۔ جب بھی آقا کو دیکھنے کی طلب ہوتی صحابہ کو امام حسن و حسین کو دیکھتے تھے، جب بھی آقا کو دیکھنے کی طلب ہوتی تو حضرت قاسم کو دیکھتے تھے، حضرت علی اکبر کو دیکھتے تھے، اور جتنی شکل ہو بہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی وہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل ملتی تھی۔ دکھائی دینے میں پورے کے پورے سراپا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیتے تھے۔ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنے چہرے پر نورانیت۔ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، امام نے آپ کو سجایا، سنوارا، اجازت دی، تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو آگے دوڑانے سے پہلے اہل بیت اطہار کی جو بیویاں تھیں خیموں میں ان کی طرف دیکھا۔ آخری مرتبہ آپ اپنے گھر والوں کا دیدار کر رہے ہیں، اور سلام پیش کر کے اجازت لے کے والد سے آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو یزیدیوں کے لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ سب کے سب پیچھے بھاگنے لگے، کسی کو آگے آنے کی ہمت نہیں ہوئی، کسی کو آگے آنے کی ہمت نہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کیا سمجھے؟ اس طرح آپ اندازہ کرو کیسی شکل ملتی جلتی ہوئی ہوں گی۔
ان کو لگا بدبختوں کو کہ کہیں رسول اللہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ گئے، چلانے لگے، چیخنے لگے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ آ گئے۔ تب شمر بدبخت کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ نہیں، یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ جب یہ سنا ان بدبختوں نے تو فوج میں سے کسی کو آگے آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیا ہوتا تھا، ایک جنگجو نوجوان دلیر بہادر آنے والے کے ساتھ مقابلہ کر سکے، ایسا شخص آتا تھا۔ جب کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تو حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنا گھوڑا دوڑائے، تیزی کے ساتھ گھوڑے کے دوڑا کر یزیدیوں کے لشکر میں گھس گئے اور صفوں کی صفیں خالی کرتے کرتے کئی ہزاروں کی تعداد میں یزیدیوں کو داخل جہنم فرما کر آپ گھوڑا دوڑا کر واپس آئے امام کے پاس۔ کہتے ہیں کہ بابا پیاس لگی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی واپس نہیں جانے دوں گا، کسی ایک کو بھی واپس جانے نہیں دوں گا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا میرے نانا کی سنت ہے، زبان چوس لو، میرے نانا ہمیں زبان چسایا کرتے تھے، آپ نے اپنی زبان چسائی، پھر آپ نے آخری سلام پیش کیا اور آگے بڑھے۔ یزیدیوں کا وہ حال کر کے گئے تھے کہ کوئی ڈر کر سامنے آنے تیار نہیں، کسی کو ہمت پیدا نہیں ہو رہی سامنے آنے کی۔ عمر بن سعد اپنے لشکر میں شامل ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا طارق، وہ طارق نامی پہلوان کو ایک حکومت کی گورنری کا لالچ پیش کرتا ہے، فلاں جگہ کی تجھے گورنری دلاؤں گا، تو آگے جا۔ اس لالچ میں وہ بدبخت آگے آیا، پہلوان طارق نامی جب آگے آیا، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر کے بچے ہیں، مگر آپ نے ایک تلوار کی ضرب سر پر ایسی لگائی، سر تن سے جدا ہو کر گر گیا۔ جب اس کا حال دیکھا تو اس کا ایک بیٹا آگے بڑھا، اس کے بیٹے کو بھی ایک ہی وار میں آپ نے واسل جہنم فرمایا۔ پھر دوسرا بیٹا آیا، دوسرے بیٹے کو بھی اسی طرح ایک ہی وار میں آپ نے مار گرایا۔ جب یہ حال دیکھا حضرت شمر اور ابن سعد نے تو انہیں پتہ چل گیا کہ علی کی اولادوں سے لڑنا ہم جیسے بدبختوں کی کمزور نامردوں کا کام نہیں ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے جاتے رہے تو کس پہلوان کو ایک وار میں گرایا تو ہمارا کیا حل ہوگا۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مشورہ کر کے 1000 سپاہیوں کو آگے بڑھایا، ایک ساتھ کتنے 1000 سپاہیوں کو آگے بڑھایا، ان کے اطراف گھوڑے دوڑا کر ایک دائرہ بنا کر اطراف سے ان پر دور سے ہی تیر پھینکے جانے لگے، بھالے پھینکے جانے لگے، نیزے گرائے گئے۔ پھر جب کافی تیر نیزے آپ پر لگے تو پھر آپ پر جو ہے آگے آ کر تلواروں سے حملہ کیا گیا۔ ایک 17 سال کا بچہ ہے اور اس کے ساتھ 1000 لوگ مل کر لڑ رہے ہیں، کیسا منظر ہوگا میدان کربلا کا۔ آخرکار کئی تلوار تیروں کے نیزوں کے وار سہنے کے بعد اچانک ایک نیزہ آ کر برابر آپ کے قلب کے اوپر لگا۔ جیسے ہی قلب کے اوپر لگا تو آپ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ اب یہ شہید ہو گئے۔ تب ابھی تھوڑا تھوڑا جان باقی تھی، امام حسین علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور اپنے بیٹے کے جو ہے جسد اقدس کو اپنے گود میں لیا، گود میں ان کا سر رکھ کر ان کے چہرے سے گرد صاف کر رہے تھے، دھول مٹی جو لگی تھی صاف کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت علی اکبر کہتے ہیں کہ ابا حضور یہ جو نیزہ لگا ہے یہ بڑی تکلیف دے رہا ہے، اگر اس کو نکالیں تو میں پھر جا کر ان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نیزے کو ہاتھ میں پکڑ کر کھینچے۔ روایتوں میں آیا ہے جیسا ہی آپ نے نیزہ کھینچا اس نیزے کے ساتھ
حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل باہر نکل آیا. آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، روح پرواز کر گئی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب ان کی یہ حالت اور اس طرح کی شہادت امام علی مقام نے دیکھی تو اپنے بابا علی کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں اے بابا علی، تم بڑے بہادر تھے، شیر خدا، مگر جس طرح کا آج امتحان اور آزمائش اور غم مجھ پر ٹوٹا ہے، اگر آپ پر ہوتا تو شاید آپ بھی برداشت نہ کر سکتے. یہ امام علی مقام کی زبان سے نکلا. اور لاشیں کو جو ہے اٹھا کر جو ہے خیموں کی طرف لے کر، جب خیموں کی طرف لائے تو ان کے جسد اقدس کو اور امام علی مقام کے حال کو دیکھ کر عورتوں نے خوب ماتم کیا، خوب روئے، خوب غم گسار کیا. کیوں؟ کیونکہ احادیث میں آیا ہے، روایت میں ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں آئے تھے، آپ کی عمر تھی 56 سال 5 مہینے 5 دن. اتنی عمر کے باوجود آپ کے داڑھی مبارک اور سر انور کا ایک بھی بال سفید نہیں ہوا تھا. جب آپ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھے اور ان کے لاشا کو اٹھا کر خیمے تک لائے تو آپ پر وہ غم ایسا گزرا کہ اس مقتل گاہ سے خیمے تک آنے تک آپ کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے امام حسین علیہ السلام پر. تو کیسے برداشت کریں گے؟ اگر کوئی ہوتا تو کلیجہ پھٹ گیا ہوتا. تو خیر، امام حسین علیہ السلام کے فرزند جو ہم شکل مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح شہادت ہوئی. پھر حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، علی اصغر کی ہوئی، حضرت قاسم کی ہوئی، حضرت عباس علمبردار کی ہوئی. ایک ایک شہادت بیان کرنے کے لیے کم سے کم 20-25 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے. خیر، آج کی دن کی مناسبت سے میں نے ایک شہادت پیش کی آپ کے سامنے. اب آج 8ویں ہے، کل 9ویں ہوگی، پرسوں اتوار کے روز 10ویں ہے. تو یہ یوم عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، جس کے حوالے سے قرآن پاک کی میں نے ایک آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت میں، اللہ کے نزدیک بے شک مہینوں کی گنتی 12 ہے. اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، اس میں ایک مہینہ رمضان کا، رجب کا، ذوالحجہ کا اور محرم الحرام کا. ان مہینوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر ہے، کیونکہ خاص اس مہینے کی آج میں بات کر رہا ہوں. اس مہینے کی اللہ کے نزدیک قدر اس لیے ہے کیونکہ اس مہینے میں یوم عاشورہ ہے، جسے ہمیں شہادت کا دن بولتے ہیں. محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ ہے. اس دن کئی انبیاء علیہ السلام کو نعمتیں عطا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی. حضرت ادریس اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی. کون سے دن؟ محرم کی 10 تاریخ کو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت 10 تاریخ کو ہی، عاشورہ کے روز. حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالے گئے، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. عرش، کرسی، لوح، قلم، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ جنت، یہ جو بنائی گئی وہ محرم کی 10 تاریخ کو بنائے گئے ہیں، عاشورہ کے روز. اور ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات جو ملی، محرم کی 10 تاریخ کو ملی. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور یوسف علیہ السلام کی دوبارہ جو ملاقات ہوئی، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف ہوئی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت عطا کی گئی، محرم کی 10 تاریخ کو. مسجد اقصیٰ
جس کی تعمیر مکمل ہوئی محرم کی 10 تاریخ کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات نصیب ہوئی فرعون کے ظلم و ستم سے محرم کی 10 تاریخ کو، اور آسمان سے یہ جو بارش آ رہی ہے، آسمان سے سب سے پہلی بارش محرم کے 10 تاریخ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت نازل ہوئی، اور آخرکار اسی دن قیامت بھی آئے گی۔ محرم کی 10 تاریخ کو قیامت بھی آئے گی، اور اسی دن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا، ان کے اقربا میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ ساری نعمتیں ایک طرف، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت، ان کی آزمائشیں، اور یہ کربلا کا راز ایک طرف۔ معلوم ہونے یہ کربلا ایک راز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودی کہتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی تھی اور وہ غرق ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے حقدار تم سے زیادہ ہم لوگ ہیں، تم سے زیادہ ہم لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیو، تم محرم کی 9 اور 10 تاریخ یہ 2 دن روزہ رکھا کرو، 2 دن روزہ رکھا کرو، تاکہ تمہارا حق زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ 1 دن کا روزہ، یعنی عاشوراء کا روزہ 1 سال کے گناہ مٹائے گا۔ 1 دن کا یہ روزہ 1 سال کے گناہ بخش دے گا۔ اتنے ہمارے سال میں گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے جو ہے نا معاف فرما دے گا، مٹا دے گا۔ پھر اس روزے کی فضیلت کے حوالے سے عاشوراء کے دن جو روزہ رکھنے کا حکم ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگل میں ہرنیاں غم حسین میں اس طرح مبتلا ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ اپنے بچوں کو جنگل کے جانور، خاص کر ہرنیوں کا آپ نے ذکر کیا کہ غم حسین میں جو ہے نا وہ جانور بھی اس طرح ماتم کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی ترغیب آپ نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دی۔ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساری زندگی یہ معمول رہا، 4 اعمال آپ نے زندگی میں کبھی بھی ترک نہیں کیے۔ 4 اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے ساری زندگی میں۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ، یہ نماز آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کی۔ اور ایام 20 کے روزے، ہر مہینہ اردو 12، 13 اور 14 تاریخ کے جو روزے ہوتے ہیں ایام 20 کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیے۔ پھر عشرہ ذی الحجہ کا روزہ، ذی الحجہ کے جو روزے آتے تھے 10، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیے۔ اور یوم عاشوراء کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ تو بڑی اس روزے کی جو ہے نا فضیلت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کا وقت تھا، یعنی چاشت کا وقت، اس وقت یہ سمجھ لیں کہ 9 سے 10 بجے کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور اعلان کروایا کہ جا کر مدینہ میں یہ اعلان کرو، صبح سے اب تک جن لوگوں نے کھایا ہے پیا ہے وہ اب روزہ رکھ لے، کچھ نہ کھائے۔ کیا بول رہے ہیں؟ کتنے بجے اعلان ہو رہا؟ 10 بجے۔
रोज़े का वक्त कब से शुरू होता है? सुबह से है ना, सुबह से शुरू होता है, सुबह अज़ान के पहले उसका वक्त ख़त्म हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 बजे ऐलान करा रहे हैं। ये जो है ना 11 हिजरी का ये ज़माना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए थे, अगर रोज़ा रखना है, शुरू करना है, तो सुबह की अज़ान से पहले सहरी ख़त्म होना। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इसकी अहमियत कितनी होगी, इसका अंदाज़ा लगा लो। सुबह से अब तक जो आदमी खाया है वो अब कुछ ना खाए, रोज़ा रख ले, और जो जिन लोगों ने कुछ नहीं खाया हो वो अब रोज़े की नियत कर लेता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के याद में कम से कम एक दिन तो भी हमें भूखा रहना, एक दिन तो भी जो है ना हमें भूखा रहना, ये से पैगाम है। फिर हदीस में आया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अगले साल भी मैं बता, यानी जो ये हुक्म हुआ ये 10 हिजरी का, अगर 11 हिजरी आगे का आने वाला साल भी अगर मैं मौजूद रहता, तो मैं 9 और 10 ये दोनों रोज़ों का बाकायदा हुक्म देता। ऊपर की और ये हदीस दोनों मिलाकर पढ़े तो ये समझ में आता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? आपने 11 हिजरी में इस दुनिया से रहमत फरमाई, मगर जो हुक्म दे रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अगर अगले साल भी मैं इस महीने को पाता तो मैं बाकायदा इसी तरह 9 तारीख के रोज़े का भी हुक्म देता, मगर कम से कम अब हुक्म दे रहा हूँ, भले 10 बजे हैं, कुछ खाया पिया हो, फिर भी रोज़ा रखेगा। तो कितनी अहमियत होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये रोज़ा आप ज़रूर भी ज़रूर रखने की कोशिश करें। आशूरा के रोज़े की जो है ना ये बड़ी बरकत है। अल्लाह तबारक तआला कल 9 तारीख है 8, सरकार के फरमान के मुताबिक कल का रोज़ा, परसों का रोज़ा, ये 2 रोज़े आप रखने की कोशिश करें नियत करके। अल्लाह तबारक तआला इनमें बड़ा अजर पोशीदा रखा हुआ है। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खुसूसी औराद व वज़ाइफ में से था, जो कोई मुहर्रम की चांद रात देख ले, ये गरीब नवाज की वसीयत है, वो 2 रकात नमाज पढ़े और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करे, अल्लाह तबारक तआला उसे जन्नत उस पर वाजिब कर देगा। ये कब गरीब नवाज फरमा क्या? ये मुहर्रम की चांद रात से ही अयाम शुरू हैं। इस वास्ते आशूरा के दिन 2 रकात नफल नमाज पढ़ी जाती है। गरीब नवाज फरमाते हैं कि अल्लाह तआला इस नमाज की बरकत से 6000 उसकी बुराइयाँ दूर फरमाता है और इसके इवज़ में 6000 नेकियां निकलाता है, यानी 6000 गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है अल्लाह तबारक तआला उस नमाज की बरकत से। फरमाते हैं आशूरा के दिन ताज़ा गुस्ल करे और 2 रकात नफिल नमाज अदा करे। हर रकात में अगर मुमकिन हो तो सूरह इखलास 10 मरतबा तिलावत करे। नमाज के बाद आयतल कुर्सी 9 मरतबा पढ़े और दरूद इब्राहिम की तिलावत करे। अल्लाह तबारक तआला उसकी उम्र में खैर बरकत फरमाता है और उसके लिए उस पर फलाह व नियामतों का दरवाज़ा खुलता है। और आशूरा के दिन 70 मरतबा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील अगर किसी ने तिलावत किया तो अल्लाह तबारक तआला उसकी बख्शिश फरमाकर औलिया अल्लाह के चाहने वालों और उनके कुर्बत वालों में उसका नाम लिख देता है। औलिया अल्लाह की फहरिस्त में उसका नाम लिख देता है। क्या करना? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, ये 70 मरतबा तिलावत कर लो। और इस दिन की फजीलत आशूरा की जितनी भी बयान की जाए कम है। मैं इस वास्ते बताया कि होता अक्सर है हमें हर बार आशूरा के दिन ही जो बयान करते हैं, तो उस दिन बयान करो क्या फ़ायदा नहीं, पहला बयान करें तो इस तरगीब दिलाई जैसा होता है। इस वास्ते आज आशूरा का बयान करने का मकसद क्या कि जिसे समझ आई, जिसे उम्मीद हो, जो अहले बैत का आशिक हो, वो ये रोज़ा रखने की कोशिश करे और नमाज अदा करने की कोशिश करे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल करते हैं, तो इस साल भी जो है ना इंशाअल्लाह आशूरा के दिन खानका में नमाज होगी इंशाअल्लाह ताला। सुबह 8 बजे का वक्त है, 8 बजे आना, थोड़ा सा करबला का तस्करा करके
جتنا جلدی ہو سکے نماز ختم کریں گے، کیونکہ وہاں پر وہ نشان اٹھایا جاتا ہے، وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ پچھلے سال بہت تکلیفی، بہت کافی دیر ہوا، کیونکہ نماز ختم کر کے یہاں کا نشان اٹھا کے جو ہے ہمیں فاتحہ دے کے رکھ کے جاتے ہیں، یہ ختم کر کے جانا پڑتا ہے۔ اس واسطے کسی بھی صورت میں 8 بجے سے 8:30 بجے کے درمیان جماعت کھڑی کر دی جائے گی، بیان ہوگا اور جماعت ختم ہوگی۔ بعد میں آنے والے پھر اپنی اپنے حساب سے نماز پڑھنا پڑے گا، نہیں تو جتنے لوگ جمع ہوئے بعد میں انہوں الگ جماعت بنا کر جو ہے نماز پڑھنے کی کوشش کرو یا انفرادی طور پر پڑھو، مگر کسی بھی صورت میں پہنچنے کی کوشش کرو، کیونکہ گھر میں کرنا جو ہے نا یہ یہاں کرنے اور گھر میں کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ایک تو خانقاہ ہے اور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کا نشان ہے اور علم ہے، اور اجتماعی طور پر جو معمول کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس واسطے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں نے بتایا امام حسین علیہ السلام کی یہ شہادت، اس پر کھانا کھلانا یہ بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی خاص معمولات میں سے رہا ہے۔ اولیاء اللہ کے خاص معمولات میں ہر سال جو ہمیں محرم کے ایام میں جو شکریوں کی فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ عاشورہ کے بعد، یہ زیارتوں کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک دن دیکھ کر جو ہے نا، یہ بارش وغیرہ کا کلائمیٹ دیکھ کر برابر ایک دن طے کر کے جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ پچھلے سال بارش کی وجہ سے وہ آگے ہوتا گیا 11ویں اور وہ دونوں ملا کر کرنا پڑا ہمیں۔ اس واسطے اس سال کچھ بھی اہتمام کر کے جو ہے نا اسے کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگ بھی وہ شکریہ وغیرہ اٹھائے دے رہے ہیں، ابھی سے جو ہے نا اس کی تیاری کرو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور بڑا لنگر بنانا، کافی لوگوں کو بلانا اور بڑے پیمانے پر یہاں ہونے لگا ہے، ہر سال وہ بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ اس واسطے آپ لوگ جو ہے نا اپنی طرف سے اس میں حصہ لینے کی کوشش کرنا۔ سمجھ میں آ رہا نہیں وہ کیا ہوگا؟ ہاں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ جو اہل بیت کا قافلہ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک بھوکے پیاسے تنگ دستی کے حالت میں رہا، روایتوں میں تو آیا ہے 7 تاریخ کو پانی بند ہوا، 7 تاریخ سے اسے پانی کا قطرہ نہیں ملا، مگر جو ہے نا ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ 1 تاریخ کو جب ان کی شہادتوں کا آغاز ہوا، 1 تاریخ سے شہادتوں کا آغاز ہوا، اس طرح ظلم و ستم ڈھا کر ان بدبختوں نے اس قافلے کو، مقدس قافلے کو شہید کیا، تو کیا کوئی اس وقت رہنے کے باوجود بھی کھایا ہوگا؟ ہمارے گھر میں ایک میت ہمارا پیارا کن بھی گیا تو ہمیں اس دن کھاتے رہے، کیا کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے، مگر یہ ایک کے بعد دیگرے آل رسول شہید ہوئے، شہادتیں پائی بزرگوں نے، تو کئی اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے، تو کس طرح ان کے حلق سے کھانا اترا ہوگا یا پانی اترا ہوگا؟ یہ عقل مانتی ہے اس چیز کو؟ تو امام حسین علیہ السلام کا تو پورا کا پورا 10 دن کا ہی روزہ تھا، پورے کا پورا 10 دن کا ہی روزہ تھا۔ اس واسطے ان کے نام پر کھانا کھلانا پلانا یہ جو ہے نا باعث خیر و برکت ہے، اس میں ہماری نجات پوشیدہ ہے نا۔ انہوں بھوکے پیسے رہ کر گئے، اس واسطے ہمیں کھا رہے پی رہے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو کھانا پینا نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اور سب لوگوں سے جو ہے نا یہ میری ایک گزارش ہے کہ محرم کے جو ہے نا یہاں علم اڑتا ہے، اس میں شریک ہونے کی کوشش کرو، ہمیں یہ رکھیں، ہمیں سمجھنے اس میں شریک ہونے کی کوشش کرنا۔ الحمدللہ کل جو ہے نا 7ویں تھی، حضرت امام قاسم علیہ السلام کی شہادت کے وہ ایام تھے ظہر کے وقت، اس وقت تھوڑا تذکرہ سنا کر جو ہے نا میں آیا علم اٹھایا، تو الحمدللہ تمہیں نہیں تھے، مگر الحمدللہ کئی لوگ یہاں جو ہے نا کافی ہماری مائیں بہنیں وغیرہ موجود تھیں، اتنا حسین خوبصورت منظر تھا، اتنی روحانی کیفیت تھی اس وقت، آپ ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا۔ اس واسطے ان چیزوں کی طرف تھوڑی توجہ کرنا۔ سال بھر کمانا کھانا یہ ہی ہے، ہمیں ہر وقت چاہے محرم آندے، چاہے سفر آندے، چاہے ذی الحجہ آندے، چاہے رجب آندے، ہمنا کیا لگے رہتا ہے؟ خوب کمانا کھانا سونا، یہ سامنا لگے رہتا ہے، دوسرا کیا بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں، محرم، رجب، ذی الحجہ، ہاں یہ مہینوں میں جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی اس مہینوں کی جو ہے نا عظمت بیان کرا، رمضان مبارک وغیرہ کی، تو یہ ایام کو جو ہے نا کم سے کم
یہ جو ہے نا ایک سیزن رہتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اتنا زور دے کر اس پر بیان کرنے کی؟ ایک سیزن ہے. ہمیں اہل بیت سے عشق و محبت کا ثبوت پیش کرنے کا موقع ملا ہے. یہ ایام فیصلہ کرتے ہیں کہ اہل بیت سے حقیقت میں محبت کرنے والا کون ہے. عاشورہ کا دن فیصلہ کرتا ہے. اور یزیدیوں کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ یہ عاشورہ کا دن پیروی کرتا ہے. ماننے والے ان کے عاشق غم میں روتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کے ایام مناتے ہیں، عالم میں جاتے ہیں، تعزیہ دیکھنے جاتے ہیں. جس طرح جہاں بھی جس طرح سے محرم منایا جا رہا ہے اس میں شریک ہوتے ہیں. اور جو نہیں ماننے والے، یزیدی فکر رکھنے والے، یزیدی ذہن رکھنے والے، اسے حرام، بدعت، ناجائز قرار دے کر گھروں میں پڑھتے ہیں، چاہے زبان پر ہو یا نہ ہو. اس واسطے ہمیں بھی جو ہے نا وہ نہ ماننے والوں کے سرف کا جو ہے نا ہمارا فیل نہیں ہونا. معلوم ہو رہا نہیں ماننے والے جو فیل کر رہے ہیں انہوں بول کو گھر میں بیٹھ رہے ہیں، ہمیں نہ بول کو گھر میں بیٹھ رہے ہیں. تو کسی ڈرنے کی، گھبرانے کی، شرمانے کی ضرورت نہیں. یہ محرم کے جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی چیزیں عاشورہ کے روز عاشور خانوں میں یا مکانوں میں جو کی جاتی ہیں، یہ پورے کا پورا واقعہ کربلا پریکٹیکل ایک نشان بنا کر دکھایا جاتا ہے. اسے دیکھنے جانا یہ جو ہے نا کوئی بھی شریعت کے خلاف اس میں عمل نہیں ہے. اس واسطے آپ لوگوں کو اس کی عادت نہیں. مجھے معلوم ہے کئی لوگ جو ہے نا شرما کر ہچکچاہٹ کی وجہ سے وہاں نہیں آتے کہ وہ پورے کا پورا غیر مذہب والوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے نا، پورے کا پورا غیر مذہب والوں کے ہاتھ میں چلا گیا. علم، وہ تعزیہ، وہ جھنڈا، سب ہندو کے لوگ آئے وہاں. میں کیسا جا بیٹھے وہاں، ٹوپی پہن لے کو، چہرہ رکھ لے کو. یہ شرم کی وجہ سے نہیں آتے وہاں کتنے لوگ. تو وہ شرمانے کی ضرورت کیا ہے اتنا؟ تمہیں امام حسین علیہ السلام کے عشق و محبت میں آؤ، اسے دیکھو. تو عشق میں امام حسین علیہ السلام کے ڈوب کر اسے دیکھو. وہ جو چیز وہاں انہوں منا رہے ہیں وہ پورے کا پورا ہو بہو کربلا میں ہوا تھا. پورے کا پورا منظر کربلا کے میدان میں ہوا تھا. امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک جو ہے نا ایک نقطے کو، آخری بات بتا رہا ہوں، وقت کافی ہوا. 10-15 منٹ بیان پچھلے ہفتے بھی زیادہ ہوا تھا، یہ ہفتے بھی زیادہ ہو رہا ہے. 10 منٹ زیادہ ہوتے صبر کرو. کیا ہوتا ہے 5 منٹ زیادہ ہو تو لوگ گھڑی دیکھنے شروع کرتے ہیں، وقت ہوا. کیا بہت جنے کیا سر خراب کرنے کو نہیں جاتے معلوم ہے علم کے پاس. ایک بات تو یہ کہ وہاں جو ہے نا سب ہندوان رہتے ہیں، میں مسلمان ہوں کیسا جانتے ہیں، یہ شرمتے ہیں. خاص کر یہ کون کی بات بتا رہا ہوں. کون بھی جماعت والا دیکھا کیا بولیں گا، کون بھی امیر صاحب دیکھے تو کیا بولیں گے. ہم نہ امیر صاحب نہ کو، ہم نہ امام حسین ہونا ہے. امیر صاحب کیا تو بولتا ہے کہ عشق میں امام حسین علیہ السلام کے جا کر اسے دیکھو. یزیدہ کرے سو کام، یزیدہ کرے سو کام کر بول کو تم نہ ڈرا کو گھر میں بٹائیں. وہ یزیدہ کرے سو کام ہے ویسا نہیں جانا. انہوں نے کو ناچے تھے، انہوں نے کو پھرے تھے، تمہیں کر رکھ. ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. وہ جو علم ہے، پنجہ جو ہے، ہاتھ کا جو نشان ہے، وہ یہ آج بھی اٹھا کر گواہی دے رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یزید کو اپنا سر دیے مگر ہاتھ نہیں دیے. آج بھی امام حسین کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں، ہمارا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں ہے. یہ اٹھا کر دکھا رہے ہیں. انہوں سمجھے ہمیں مٹائے مگر ہمیں یہ گواہی پیش کر رہے ہیں علم اٹھا کر کہ آج بھی امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے نا بلند ہے نا. یہ گواہی دے رہے ہیں. انہوں سر کاٹ کو نیزے پر آگے پھرے تھے، وہ تمہیں پھرنا ایسا ہرگز نہیں ہے. کیا تمہیں بہانا بول کو تم نہ کاٹ کو جو ہے نا گھر میں بٹانا بول کو بولے سو. اس واسطے وہ شعر جو ہے نا بیان لکھتے وقت آیا تھا ذہن میں، وہ لکھا ہوں انشاءاللہ. اسے ایک تغرہ بنا کر لگانا ہے عاشور خانہ میں ہمارے اطراف کے. ہر سال سوچ رہا ہوں مگر وہ ہو رہا نہیں اخراجات کی وجہ سے، پیسے ہونا نہیں، کیا کرنا کرتا. کیا شعر لکھا تھا، کیا بولو اس میں پیغام ہے. یہ جو بات بتا رہا ہوں، بے عشق حسین نہ دیکھ سلیم بھائی، میں اپنے آپ کو بول جاتا، بے عشق حسین نہ دیکھ تازیہ علم و علاوہ. کیا بولو، یہ تازیہ ہے، علم ہے، علاوہ ہے، جو بھی کر رہے ہیں نا. بے عشق حسین اسے نہیں دیکھنا. بے عشق حسین نہ دیکھ سلیم تازیہ علم علاوہ. یزیدیت دکھائی دے گی ورنہ حسینیت کی جگہ. کیا بولو، اگر تمہیں امام حسین علیہ السلام کے عشق سے خالی دل لے جا کو تمہیں دیکھے تو یزیدہ کرے سو، یزیدہ کرے سو، یزیدہ کرے سو کرنے والے تمہیں.
بولنے والوں کی بات بتا رہا ہوں، بولتے نہیں یزیدہ کرے سو، کیونکہ تمہارے اندر عشق حسین ہے ہی نہیں، سب تو تمہارا ہر جگہ یزید اتنے ضرور نہ آنے والی. تمہیں عشق حسین میں ڈوب کر جا کر دیکھو، تم نہ وہ علم میں حسین کا چہرہ نظر آئے گا، وہ علم میں حسین کا چہرہ نظر آئے گا. اور ایک چیز بھی، اور دوسری چیز سب سے زیادہ تم نہ وہاں جانے کا چھڑاتے ہو بول کو بہانا کیا، وہاں حاضری آتی ہے، پیرا آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، مولا علی آتے ہیں، انہوں نے آتے ہیں، ناٹک کرتے ہیں، وہ ناٹک کرتے ہیں، آتے ہیں، کیا آتے ہیں اللہ بہتر جانے. مگر جتنا ہم نہ بات سمجھ میں تمہیں بتا رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی قیامت تک لاج بچانا یہ اللہ کے ذمہ ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے، یہ کربلا کی لاج بچانا. جب امام حسین علیہ السلام کا کہیں پر نشان رکھا جاتا ہے تو اس جگہ پر اس کی خدمت کے لیے ایک روحانی کیا بولوں آپ کو، ایک روحانی جو ہے نا روح یا مخلوق وہاں پر جو ہے نا وہاں آ کر بیٹھ جاتی ہے. کس واسطے؟ اس علم کی لاج بچانے کے واسطے. لوگ منتیں مرادیں لے کر امام حسین علیہ السلام کے نام پر وہاں آتے ہیں، حضرت قاسم کے نام پر آتے ہیں، مولا عباس علیہ السلام کے نام پر وہاں آتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نعمتیں اس جگہ پر پوری کرنے اور ان کی امداد کرنے کے واسطے اپنے انتظام باطنی میں سے ایک مخلوق کو وہاں پر نامزد کر دیتا، مقرر کر دیتا. تو وہاں سے وہ کام ہوتا ہے. وہ کون آ رہے ہیں وہ اللہ بہتر جانے، مگر ہم نہ کرنے کا کیا ہے، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر جانا ہے، ان کے نام سے فیض دینا ہے، آنا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر کہ انہوں علم پکڑتے ہیں، علم لے کر نکلتے ہیں، انہوں سچی ناچتے ہیں، جھوٹی ناچتے ہیں، ان کو حاضری آتی کیا آتی جیسا ہی جا کر وہ ملاقات کرتے ہیں تو ٹھنڈے ہوتے ہیں. پھر ان کو جو ہے نا ایک دو چار لوگوں میں ان کو جو ہے نا بچے اٹھا بلا کے جو ہے نا وہ عاشر خانے میں رکھو، وہاں کی ودی کھلائے والے ہیں، ہوش میں آتے ہیں. ہے نا، دیکھے نا تمہیں یہ ناٹک ہے کیا ہے، وہ باہر نکالوں میں نقطہ بتا رہا ہوں تمہیں. یہ کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام کے اقربا اور ان کے رفقا جب شہید ہوتے تھے تو امام حسین علیہ السلام یا ان کے ساتھی جو موجود تھے وہ جا کر جو ہے نا ہو بہو اسی طرح ان کے لاشوں کو اٹھا کر خیمے میں پس لاتے تھے. اب تم اسے ناٹک تو بولو، تمہیں جھوٹ تو بولو، تمہیں کیا بھی بولو، ایک مثال دیا بس وقت ختم ہوا، جمعہ کا دن ہے 2 بج کر جا رہے ہیں. باقی ہر چیز پر تمہیں سوچو، جیسا شہادت ہوتی تھی نا اٹھا کر لاتے تھے نا لاشے کو، لا کر رکھتے تھے خیمے پاس باری باری، ایسا جو حاضری ہے اس والے کو جو ہے نا علم پکڑے اس والے کو لا کو جو ہے نا وہاں بٹھا. تو یہ کب بات سمجھ میں آتی، عشق حسین کے ساتھ اسے دیکھنا. کیا؟ عشق حسین کے ساتھ اسے دیکھنا علیہ السلام. بے عشق حسین نہ دیکھ تازیہ علم علاوہ، یزیدیت دکھائی دے گی ورنہ حسینیت کی جگہ. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پورا حسینیت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں شریک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی بتایا گیا اس پر یقین رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. سنت عطا